ہر نئے سورج کے ساتھ ساتھ ہر نئے سورج کے ساتھ ساتھ ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ فلاں علاقے سے مسلمان بچی غیر مسلم کے ساتھ شادی رچا کر ارتداد کا شکار ہو گئی. جی ہر ماہانہ رپورٹ اگر آپ چیک کریں گے تو ہر ضلع سے 12 سے لے کر 22 تک کی بچیاں، مسلمان بچیاں غیر مسلموں کی آغوش کی زینت بن رہی ہیں. آپ سوچو، پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 20%، حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے کم مسلمانوں کی آبادی 20%. مسلمانوں کی آبادی پورے ہندوستان میں 20%، اور اس میں سے بھی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اور بھی زیادہ کم. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ایک ذہن پایا جاتا ہے، ابارشن کا ذہن، حمل کو ضائع کرنے کا مزاج پایا جاتا ہے. اور اوپر سے مزید یہ کہ اگر اتنی تعداد میں ماہانہ بچیاں اسلام سے ارتداد کی طرف بڑھیں گی. ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر یا بے دین ہو جانا یا کسی اور دھرم کو اختیار کر لینا، یہ ارتداد ہے. اسلام کو چھوڑ کر ماہانہ اتنی تعداد میں اگر بچیاں مرتد ہوں گی تو ہندوستان میں اسلام کا مستقبل کتنا تاریک ہے. اسلام ہندوستان میں کتنا گمنام نظر آتا ہے ہم سب کو. تو چنانچہ اس موضوع پر صرف ایک لیکچر ممبر و محراب سے صرف ایک مرتبہ نہیں، باقاعدہ اس کے خلاف ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مسلمان بچیاں دین پر ثابت قدم رہے، کس طرح دین کے لیے قربانی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو. باقاعدہ اس کے لیے ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے. تو حضرات، اس امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے. کس حوالے سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وفات پانے کے بعد خلافت کی باغ دوڑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو آپ کے زمانے میں آپ نے جب خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، بہت بڑے بڑے فتنے جنم لینے لگے. اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ کہتی ہیں جب میرے ابو خلافت کی کرسی پر بیٹھے اس وقت امت کی جو حالت تھی بالکل ایسے ہی تھی جیسے سخت سردی کا موسم ہو اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہو اور اوپر سے آسمان برسا رہا ہو. اور بکریوں کی اس موسم میں جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے، بالکل میرے ابو نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی امت کی بھی یہی حالت تھی. اور ایسی صورتحال میں 3 بڑے فتنے رونما ہوئی، 3 وقت کے بڑے فتنے. کون بتا سکتے ہیں سب سے پہلا فتنہ کون سا؟ جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں 3 وقت کے بڑے فتنے. سب سے پہلا فتنہ کون سا؟ جی، مدعیان نبوت. ہر نئے سورج کے ساتھ ایک نیا شخص کھڑا ہو رہا ہے، فلاں شخص کھڑا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. مسیلمہ کذاب کھڑا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اسود عنسی کھڑا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اور مردوں کی دیکھا دیکھی عورت بھی کھڑی ہو رہی، کہہ رہی ہے کہ میں نبی ہوں. اور ہر آواز کے پیچھے چلنے والے تو ہوتے ہی ہیں. یہ ایک بڑا فتنہ. اور ایک بڑا فتنہ، مسلمانوں کا ایک طبقہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. اللہ کے رسول جب تک باحیات تھے تب تک زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے. یہ ایک فتنہ. اور اس سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ قبیلے جماعت قریے جو دین میں آ گئے تھے اب یہ دین سے نکلنے لگے، مرتد ہونے لگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں فتنوں پر بیک وقت آپ کام کرتے ہیں. صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فتنے کو رہنے دیں گے، اس فتنے پر کام کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میں تینوں محاذوں پر بیک وقت کام کروں گا. اور سبحان اللہ، صرف 2.5 سال کی مدت میں آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو 1 صدی میں بھی کیا جانے والا کام ہے.
100 سال پر کیا جانے والا جو کام ہے، آپ نے اپنی دور اندیشی، آپ نے اپنی بصارت، آپ نے اپنی بصیرت اور آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل پر سبحان اللہ وقت کے 3 فتنوں کو بیک وقت کچل کے رکھ دیا۔ وہ کام تھا جو کام کے 100 سال میں کیا جانے والا تھا۔ اگر ارتداد کا یہ فتنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ روکتے تو آج تک مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں آبادی ہے کتنی گھٹ جاتی تھی، کتنی گھٹتی تھی مسلمانوں کی آبادی۔ اس امت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے فتنہ ارتداد کے سامنے وہاں پر دیوار قائم کی۔ حضرات، ایسا سوچنا بہت غلط ہوگا کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ میرے پڑوس کا ہے، یہ مسئلہ میرے پڑوسی علاقے کا ہے، یہ مسئلہ میرے علاقے کا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک لاوا ہے جو پک رہا ہے اور بہت جلد پھٹنے والا ہے۔ اگر وقت پر اس پر دھیان نہ دیا جائے اور وقت پر اس پر اگر گفتگو نہ کی جائے، روک تھام کے لیے منظم کوششیں نہ کی جائے، لاوا ہے، پھٹ جائے گا جو امت کی بہن بیٹیوں کو بہا کر لے جائے گا۔ آگ ہے جو پڑوسی کے گھر میں لگی ہے تو بہت جلد اپنے صحن میں آنے والی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم سب کو اس کے خلاف ایک منصوبہ بند طریقے سے کوشش کرنا چاہیے۔